ڈویژن گورنمنٹ سے جو ہے خاص طور پہ وہ اس الیکشن کو جو ہے نا تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس سارے عمل میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ریاست نے ایک اور الیکشن ضرور کروائے گئے اور سندھ کا خاص طور پہ کہ میں بات کروں گا کہ پوری مینڈیٹ یا جاری مینڈیٹ زرداری صاحب کے والے کی گئی, لیکن یہ کہ وہ معاملات چل نہیں پا رہے ہیں. 54 سیٹوں کی بنیاد پہ زرداری صاحب وہ کچھ طلب کر رہے ہیں جو شاید ان کی جسے سے بھی باہر ہے. وہ آسمان مانگ رہے ہیں بلکہ چاند مانگ رہے ہیں, حالانکہ ان کا ہے 54 سیٹیں. میاں صاحب 73 سیٹوں یا 75 سیٹوں کی بنیاد پہ اس سے بھی زیادہ مانگ رہے ہیں. تو اس سارے عمل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جو سچویشن ہے وہ انتہائی بڑے سنگین قسم کے سیاسی اور آئینی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جو عوامل آگے پیدا ہو رہے ہیں, میری نظر میں شاید یہ حکومتیں بننا ہی جو ایک مشکوک قسم کا فیصلہ ہوگا. تو میں اس بات پہ جو ہے بڑا جو ہے کل سے جو ہے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں تک کے توسط سے یہ بات عوام تک پہنچے کہ ہم اس الیکشن کے ذریعے اور اس الیکشن کی ریگڈ الیکشن جو ہوئی ہے اور خاص طور پہ سندھ کے اس انداز میں بلوز کیا گیا ہے. میں مان نہیں سکتا کہ مسرور جدوئی صاحب 29,000 نے اور ضیاء الانجاد اس کا کبھی کسی نے سیاسی طور پر اس کی کوئی ایک نان آئیڈینٹی ہے 80,000 ووٹ کے. آج اگر آپ دیکھیں 80,000 اور 90,000 ووٹ لے کے لوگوں کو کامیاب کرایا گیا ہے جن کی اپنی ویلیو جو ہے نا وہ سندھ کے معاشرے کے اندر نہیں ہے. دوسری طرف ان لوگوں کو جو ہے 1.5 2 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ دے کے جو ہے منتخب کرایا گیا ہے جن کی کوئی ویلیو کے طور پہ جو ہے سندھ کے اندر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے عمل کے اندر وہ جو بات کلفی صاحب نے کی ہے وہ اب سندھ کے عوام کے اوپر نقش ہو چکی ہے. آج پیر صاحب کی کل کی باتوں نے سندھ کے اندر وہ جو جمود تھا وہ آج ٹوٹ چکا ہے. اور میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ سندھ کے نوجوان, سندھ کے پڑھے لکھے لوگ, سندھ کے انٹلیکچوئلس اس بات پہ بالکل پیر صاحب کی بات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اگر سندھ کے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے اور سندھ کے دن اگر ہمیں مستقبل کے اندر ہمیں بچانا ہے اور ایک ولچرز میں کہوں گا یہ جو ولچرز ہیں جس انداز میں انہوں نے سندھ کو یہ جو گد ہے جس انداز میں انہوں نے سندھ کا جو ہے بیڑا گرک کیا ہے وہ جو ہے نا یقیناً جو ہے نا سندھ کا عوام, سندھ کے نوجوان, سندھ کے انٹلیکچوئل, سندھ کے صحافی, سندھ کے وہ لوگ جو سندھ کا درد رکھتے ہیں وہ یقیناً جو ہے نا مجھے انشاءاللہ تعالیٰ 16 فروری کو جمعے کے دن حیدرآباد اور جام شوروں کے درمیان وینیو ہوگا. حیدرآباد اور جام شوروں کے درمیان جو 2 پلازاز ہیں, جام شورو ٹول پلازا اور حیدرآباد ٹول پلازا کے درمیان جو علاقہ ہے وہ اس دھرنے کا مرکز ہوگا. اور اس دھرنے کے مرکز کے اندر مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ, وہ نوجوان, وہ صحافی, وہ انٹلیکچوئل اور وہ لوگ جو جن کا درد رکھتے ہیں بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے اس سسٹم کو جو بنایا جا رہا ہے, جو کوشش کی جا رہی ہے ایک ریگڈ الیکشن کے ذریعے جو سسٹم کریٹ کیا جا رہا ہے اس کو رد کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے دوران جو کچھ ہو رہا ہے سندھ کے اندر, میں ابھی بھی اپنے تمام اداروں, پولیس, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں, ابھی بھی میں اپیل کر رہا ہوں کہ مہربانی فرما کے یہ جو ہتھکڑے استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے کسی کے ذریعے جو کیسز بنائے جا رہے ہیں خصوصاً مرتضیٰ خان گدوئی کے اپنے اوپر, میں سمجھتا ہوں مرتضیٰ خان گدوئی صاحب اور ان کی فیملی سندھ کے ایک نیک نام سیاستدانوں کی طور پر مشہور ہے, اور ان کے اوپر جو ATC میں آپ جب ان کو میسیج دیں تو آپ کیا میسیج دے رہے ہیں پورے پاکستان میں؟ آپ سندھ کے اندر کس قسم کا آپ میسیج دے رہے ہیں؟ جب آپ جا کے گدوئی کے صاحب کے خاندان کے اوپر آپ کیسز بنا رہے ہیں تو کس قسم کا آپ میسیج دے رہے ہیں؟ جب آپ لاڑکانہ کے اندر 70 GDA کے حامیوں کے اوپر جن میں ہمارے جو چیف محترم بھائی صاحب کے چیف پولنگ ایجنٹ علی حسن ڈہانی کے اوپر جب کیسز آپ بناتے ہیں تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ جب آپ تشکیل جدوئی جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا ممبر ہے GDA کا اس کے اوپر جب آپ کیسز بناتے ہیں تو آپ کیا میسج, کیا پیغام دے رہے ہیں؟ میں آج بھی اپنے اداروں کو, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو اور ان علاقوں کے جتنے بھی پولیس والے یہ مہربانی فرما کے ایک طرفہ قسم کی جو ٹریفک چلائی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساگڑ کے اندر جو مجھے کام ملی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کے مرکز ہے وہاں پہ بھی کیسز بنائے گئے. صرف خیرپور کے اندر مجھے کام ملی ہے کہ 300 ورکرز کو ہمارے پریزیڈنٹ کے اندر نومینیٹ کیا گیا مختلف FIRs کے اندر.
اس حد تک بھی کہیں گے جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا جیسے لالی صاحب کا اور تشکیل ہے ڈپٹی صاحب کا جو ان کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا. بھائی اگر آپ کسی پہ کیس بناتے ہیں تو اس کو ٹرائی کریں تو گھروں کو جو آپ ان کے اتاقوں کو کیوں آپ بلڈوز کریں. تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے پچھلے 2-3 دنوں سے الیکشن کے بعد یہ ورسٹ قسم کا فیشزم ہے. اس وقت جو ہے یہ سندھ کا صوبہ ایک فیشسٹ حکومت کی طرف بڑھ رہا ہے اور جس انداز میں زرداری صاحب کو یہ ساری کی ساری میجورٹی دی گئی ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, میں اس شخص کو جانتا ہوں, اس شخص کو میں جانتا ہوں, وہ ایک فاسسٹ قسم کا شخص ہے جس کی ذہنیت سوائے ڈنڈے کے طور پر حکومت کرنے کا اور کچھ نہیں ہے. وہ آگے چل کے سندھ کے اندر جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس عمل کے بعد ہم پوری کوشش کو ریزسٹ کریں گے. ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد جو ہے آپ جس انداز میں یہ اس وقت گورنمنٹ کی فارمیشن بڑھ رہی ہے اور جس انداز میں کس بنا رہے ہیں ہم ایک پوری کی طرح ہم انارکی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ انارکی سے کوئی جماعت جو کہ اپوزیشن میں وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ جتنی بھی جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, چاہے وہ تحریک لبیک ہو, وہ اس الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. صرف وہ 2 پارٹیاں جنہوں نے یہ مینڈیٹ حاصل کی ہے جس کے اوپر سیریس قسم کے جو سوالیہ نشان بن رہے ہیں وہ صرف اس مینڈیٹ کو جو ہے تسلیم کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی دونوں کی خواہشات اتنی زیادہ ہیں, اتنی جو حد سے بڑھ گئے ہیں کہ شاید حکومت ہی نہ بن پائے. تو میں بڑا یہ وارن کر رہا ہوں تمام اداروں کو کہ اگر اس چیز کو اسٹاپ نہ کیا گیا اور اگر اب یہ الیکشن کو قلمدم قرار نہیں دیا گیا تو میں یقین سے کہتا ہوں ہم ایک انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری ڈیمانڈ گریٹ ڈیموکریٹک الائنس کی کل پیر صاحب نے بھی یہ بات کہی اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ الیکشن قابل قبول نہیں ہے. اس الیکشن کو ختم کر کے ہمیں ایک نئے مینڈیٹ کی طرف جانا چاہیے. اگر ہم ایک نئے مینڈیٹ کی طرف نہیں بڑھے تو پھر اس ملک کے اندر سوائے انارکی اور سوائے جو سول وار کی طرف جو سوائے جانے کے سوا اور کوئی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا. تو میری یہ توقعات ہے. الیکشن کمیشن فیل ہو چکا ہے اپنے سارے سمجھ کے اندر. وہاں بیٹھے جس سے میں نے سندھ کے بارے میں کل بھی آپ کو کہا تھا نثار درانی صاحب وہ شخص جو ہے الیکشن کمیشن میں بیٹھ کے یک طرفہ کردار ادا کر رہا ہے اور وہ زرداری صاحب کا ٹاؤن زیادہ لگتا ہے بنسبت الیکشن کمیشن کے ممبر کا. تو میری یہ گزارش ہے تمام جتنے بھی لوگ اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس الیکشن کی جو مینڈیٹ ہے اس کے نتیجے میں جو انارکی ہونے جا رہی ہے ہمیں اس کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں اس سارے مینڈیٹ میں جو بھی الیکشن ہوا ہے اس کو قلمدم قرار دے کے ہمیں نئے الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم آواز اٹھا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب دوست جو سندھ دوست لوگ ہیں جتنے بھی پارٹیوں سے جماعت تعلق رکھتے ہیں پی ٹی آئی نہیں دیگر دوستوں کو بھی ہماری انویٹیشن ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ اس عمل کے اندر شامل ہوں اور سندھ کے حقوق کی جو آواز کل پیر صاحب نے بلند کی ہے اس حقوق کو پانے کے لیے ہمیں پوری کی پوری طرح جو ہے میدان عمل میں آنا ہے. اور انشاءاللہ 16 تاریخ کا جو یہ مجمع ہوگا یہ ثابت کرے گا کہ سندھ کی عوام اس طرف زرداری ٹوڑے کے ساتھ نہیں بلکہ سندھ کی عوام سندھ دوست کو تو حسن پیر صاحب پکڑنے کے ساتھ. صاحب نے تو ساری باتیں آپ کو بتا دی ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب کی کون سی ایسی پرفارمنس ہے سندھ کے لیے, کون سے ایسے کارنامے ہیں, کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہاں حالات یہ ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کو ٹیبلٹ نہیں ملتی, تعلیمی ادارے بند پڑے, پانی پینے کا نہیں ہے, زرعی پانی نہیں ہے, میونسپل کمیٹیز ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور سارے پیسے ایریگیشن کے ہیلتھ کے یہ سب وہاں کے جیب میں چلے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیکل اسٹورز پہ دوائیاں بکتی ہیں, لوگوں کو نہیں ملتی. تو مجھے صرف بتا دیں زرداری صاحب کہ بھائی کون سا ایسا کارنامہ آپ نے دیا ہے کہ چوتھی دفعہ آپ کو سندھ کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے پھر جعلی مینڈیٹ, یہ مینڈیٹ جعلی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, حامد میر صاحب نے کیا پھر سارے سندھ میں سارے مہاراشٹر ڈسٹرکٹ میں یہ نتائج قبول ہی نہیں کیے. ہماری جیتی ہوئی سیٹی تھی کافی جگہ جی جے کی, ہمیں جان بوجھ کے ہرایا گیا. کیوں؟ زرداری صاحب کو کچھ کرنا ہے. اگر یہ اس طرح سے کچھ کرنا ہے اور 4 دفعہ کو مینڈیٹ دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کے لوگ ظاہر ہے کیا کریں گے؟ ووٹوں پہ ہاتھ ڈالیں گے یا مزاحمت کریں گے؟
مزاحمت کریں گے. اور پیر صاحب کی یہ کہنا اس کو کی سندھ کی آواز ہے, پیر صاحب کی آواز سندھ کی آواز ہے. وہ پیر صاحب قابل عزت ہے اور انہوں نے ہمیشہ سندھ کی بقا کی جنگ لڑی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہم جا رہے ہیں ایک پروسیس میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس الیکشن کو رد کر کے نیا الیکشن کیا جائے. چیف جسٹس صاحب زوئے موڈل ہے نا, یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جس سے زوئے موڈل نہیں لیا جا سکتا. زوئے موڈل ہے اور دیکھیں کہ کہاں مارکنگ ہوئی ہے. رات کو بکس دے دی گئی ہیں ان کو بیلٹ پیپرس کی. اب کیا یہ الیکشن ہے یار, یہ تو مذاق ہے. اور یہ آپ جا رہے ہیں سول وار انارکی کی طرف. میرے پہ فائرنگ ہوئی ہے, میرے بیٹے پہ فائرنگ ہوئی ہے, میرے بھتیجے پہ فائرنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ میرے کزن پہ مرڈر کیس کر دیا ہے. غلام مرزا خان کو دیکھے سب صاحب نے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ہر جگہ یہ انارکی کرا رہے ہیں. مطلب یہ کہ جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو کیا کریں گے. تو لوگ یہ ہے کہ نکلے کہ مزاحمت کریں گے. اچھا ڈاکٹر ذکری صاحب ایک منٹ ایک سوال لیتے ہیں. مائکس میں آواز آئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات فقط اتنی ہے کہ اب اللہ کی ذات کے بعد حکمرانی چلے گی صرف آئین پاکستان میں. آرٹیکل 283 بہت واضح ہے, کلیئر ہے. فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کو آئین میں ذمہ داری سونپتی ہے کہ الیکشنس کو اس طریقے سے کنڈکٹ کیا جائے جس میں فری اینڈ فیئر بھی ہوں اور کرپٹ پریکٹسز سے تحفظ بھی کیا جائے. جو جمعے والے دن پیسہ وغیرہ نے اناؤنس کیا ہے احتجاج, وہ الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد ہے. باقی سب ادارے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے ماتحت کام کرنا تھا اور ایک فری فیئر الیکشن کی فضا پیدا کرنی تھی, ان کے فیلئرز کے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور سندھ کی عوام کی رائے کی عکاسی ہے. فرام ڈے ون ڈی لمیٹیشن سے لے کر ایسا کیوں ہے کہ جی ڈی اے کی ایک جیتی ہوئی ایم پی اے کی سیٹ کو توڑ کے 3 تحصیلوں میں بانٹ دیا گیا. ٹھیک, اس پارٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ڈی لمیٹیشن میں 3 ضلعوں کو توڑ کے ایک اضافی نیشنل اسمبلی کی سیٹ بنا دی گئی. وہاں سے ووٹر لسٹیں ہو جائیں یا پروونشل بیوروکریسی کو آر اوز ڈی آر اوز اپوائنٹ کرنے پہ جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس جی ڈی اے کے وفد اور بھی پارٹیوں کے وفود نے اس میں پورا احتجاج کیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے پاس آفیسرز پول میں موجود تھے, ان کو سندھ میں نہیں تعینات کیا گیا. جو نگران حکومت بنی گئی ان کی وابستگی پیپلز پارٹی سے وہ بار بار میڈیا کے توسط سے وہ ظاہر ہوتے رہے, کرتے رہے. اس کے باوجود یہ جا کے آخری دن پر کتنی پولنگ اسٹیشنز ہیں جو اپنی نوٹیفائڈ لوکیشن سے چینج کی کر گئی. تقریباً 90% پریزائڈنگ آفیسرز جو نوٹیفائڈ تھے ان کو نہیں بھیجا گیا, ان کی جگہ پہ اور لوگوں کو بھیجا گیا جن کا ووٹ یا ڈیوٹی جس اسکول میں ہو اسی اسکول میں وہ ایسے میں پریزائڈنگ آفیسرز ان کو ڈیوٹیاں سونپ دی گئی. جو خود پہچانتے ہوں کہ ووٹر کون ہے وہ کیسے فری اور فیئر ٹرانسپیرنٹ کی مشینری کا کردار وہ کیسے ادا کر سکتے ہیں. پولیس کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یک طرفہ رویہ وہ بھی سندھ کی عوام نے دیکھا. اب حکمرانی اللہ کی ذات کے بعد صرف اس کی چلے گی جو خلق خدا جس کو منتخب کرے گا اور آئین پاکستان کے دائرے میں رہتے رہے. اور جب تک یہ حاصل نہیں ہوگا, امید ہے کہ پیر باگارا صاحب نے سب سے پہلی جماعت ہے جی ڈی اے جس نے ایک اتنے منظم احتجاج کی کال دی ہے. ہم اور جتنی جمہوری پسند قوتیں پاکستان میں ہیں سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں, آگے بڑھیں, ہمارے قدم سے قدم ملائیں. تو ایک دفعہ ونس اینڈ فار آل یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ سب اداروں نے اپنے حدود میں, آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہے. آئین ہی سب پہ اور سب اداروں پہ بالا ہے اور اس کی سرپرستی ہم نے حاصل کرنی ہے. یہ بوگس ایک ڈراماٹائز الیکٹورل پروسیس جس میں اربوں روپے میرے قریب ملک کے ضائع ہوئے ہیں, اس کو ہم مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور انشاءاللہ روڈوں رستوں پہ سراپا احتجاج اس دن تک ہم رہیں گے جب تک آئین کی بالادستی اس ملک میں قائم و دائم نہیں ہوگی. تھینک یو.
میرا باجی صاحب یہ بتائیے گا آپ کے اتحاد میں ایم پی ایم پاکستان بھی شامل تھی، وہ یہاں بھی آئے، ہم نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی دیکھی، ایم پی ایم پاکستان کو 17 قومی اور 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ملی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایم پی ایم پاکستان کو جو نشستیں ملی ہے وہ بھی خیرات یا دانتی کے تھرو ملی ہے یا وہاں پر سب انتخابات شفاف ہوئی؟ میں صرف اتنا اس وقت کہوں گا کہ میں نے اپنے ایم پی ایم دوستوں کو پیغام بھیجا ہے، مقصد کی ان سے بات ہوئی میری، میں نے ان کو صرف یہ کہا ہے کہ اس سارے ملک کے اندر کیا آپ جی ڈی اے کے ساتھ ہیں یا یہ کہ آپ نے اپنی سمجھ بدل لی ہے، پھر ان کا جواب آ جائے پھر میں اس میں کمنٹ کروں ان کی جو گا۔ سیٹیں جیتی ہیں وہ نہیں، اس وقت میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر رہا، لیکن میں ان کی جواب کا منتظر ہوں کہ پہلے وہ یہ بتائیں کہ جی انہوں نے جو ہمارے ساتھ اتحاد تھا اس کو توڑ دیا یا نہیں توڑ دیا، جب ان کی طرف سے جواب آ جائے گا تو پھر سے ہوتا ہے۔ اس میں اسی کے ساتھ جو مسلم لیگ نون بھی آپ کے ساتھ وہ تھی اور جے یو آئی تو میں نے بشیر میمن صاحب سے بھی یہی بات کہی ہے کہ جی اتحاد ہمارا تھا، تو کیا آپ آگے جو ہے نا ہمارے اتحاد کو تحفظ دیں گے یا یہ کہ آپ نے رستہ بدل لیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہم سے بغیر پوچھے زرداری صاحب کو گلے لگا لیا ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں پہلے ان دونوں جماعتوں سے کہ جی ہمارا آپ کا جو اتحاد تھا وہ کہاں کھڑا ہے، جب اس طرح سے جواب مجھے مل جائے گا تو ان شاء اللہ اس میں سب کروں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ہے دو سوال ہے۔ ایک آپ کیا مختلف اوقات میں یہ خبریں خبریں آتی ہیں کیا پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کبھی آ جاتی ہے کیا آپ کی پیپلز پارٹی میں جانے کی کیا رکاوٹ ہے، کیا رکاوٹ کی کون مخالفت کر رہا ہے، جو آپ کا دیکھیے جی میں ڈائریکٹ سوال ہے، دیکھیے جی کبھی کوئی جب سے محترمہ میری تھی بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے، میں نے 15 سال پہلے جب اور جو پاکستان کی متصلت ہے وہ تباہی اور بربادی کے سوا میں کچھ نہیں ہے، میں آج بھی اسی مقام پہ کھڑا ہوں، میں نے کبھی سمجھوتے کی بات کی ہے نہ میں سمجھوتا ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جن دونوں لوگوں نے پورے پاکستان کی اور پھر سے تباہی کی ہے، میرا پہلے کبھی ٹک تھا نہ میں نے کبھی ان سے کوئی ان سے مانگنے کی کوشش کی ہے، میں نے ان کو اپوز کیا، میں آج بھی اس مقام میں 15 سال پہلے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے